اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھراں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ وہ اہم مسئلہ ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشاورت کے قوانین، مباشرت، ہم بستری سیکسول جو پروگرام ہے، یہ کائنات کی روانی میں، کائنات کے وجود میں بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے نہ ہوتا سلسلہ تو اس کائنات میں کہرام مچ جاتا۔ جماع اور قوت باق کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات تمام ہدایات سے بڑھ کر اور بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان کو اپنا کر صحت کی حفاظت کرنی ممکن ہے اور اسی کے ذریعہ لذت و سرور کا پورا سامان فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور جماع اور قوت باق کے وضع جن مقاصد کے پیش نظر کی گئی ہے، ان کا اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طریقہ سے چل کر ممکن ہے۔ جماع ہم بستری 3 باتوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جماع کے حقیقی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا و دوام جماع ہی کے ذریعہ بنی نوع انسان کی بقا ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تعداد اپنے علم کے مطابق دنیا میں متعین فرمائی ہے، اس کی تکمیل کا جو واحد ذریعہ ہے وہ جماع ہے۔ دوسرا مقصد اس رطوبت کا اخراج ہے جس کے رک جانے، جمع ہو جانے سے سارے بدن کو نقصان و ضرر سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ مباشرت نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، اس کے ساتھ ہی بڑی بیماریاں، بڑی تکلیفیں اور بڑے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مقصد خواہش پوری کرنا، لطف اندوزی اور نعمت الہی سے بہرہ ور ہونا۔ یہی ایک نفع ہے جو انسان کو جنت میں حاصل ہوگا، کیونکہ وہاں نہ اضافہ نسل ہوگا، نہ ذخیرہ منی۔ بذریعہ جماع بندہ بیویوں کے ساتھ وہاں پہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ بھی عورتوں کے ساتھ رہنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہاں پہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کنواری بیویاں عطا فرمائے۔ دنیا کے تمام بڑے فاضل اطباء کا خیال ہے کہ جماع حفظان صحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حکیم جالی نے اس نے بھی لکھا ہے کہ منی کے جوہر پر نار اور ہوا کا غلبہ ہوتا ہے۔ جو منی ہوتی ہے انسان کی، اس میں آگ اور ہوا کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ مباشرت نہ کرے تو بندے کا جوش، جذبہ، غصہ، چڑچڑاپن، اس کے علاوہ اس سے وسوسے، جنون، مرگی اور وغیرہ بھی یہ بیماریاں مہلک مرض ہو سکتی ہیں۔ جنون، مرگی اور بلڈ پریشر ہائی کا ہونا، اس سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ انسان کو خود سے 3 معاہدے کر لینے چاہیے۔ ہر بندہ اپنے ساتھ 3 وعدے کرے۔ پہلا تو یہ کہ وہ چہل قدمی کرنا ترک نہ کرے گا، وہ روزانہ چلے سفر کرے، چہل قدمی ترک نہ کرے گا۔ اگر کبھی کسی ضرورت کے پیش نظر ترک کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ کھانا کبھی ترک نہ کرے، اس سے آنتوں میں تنگی ہو جاتی ہے کھانا چھوڑنے سے۔ تیسرا معاہدہ یہ کرے کہ جماع کرنا نہ چھوڑے گا۔ اس لیے جس کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ تو محمد بن زکریا کا بیان ہے، جو عرصہ تک جماع نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، مباشرت نہ کرے، تو اس کی اعصابی قوت جاتی رہتی ہے اور منی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔
اس کا عضو جو تناسل ہے وہ سکڑ جائے گا۔ مزید بیان کیا ہے کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا، اس نے خشک مزاجی سے رہی، انہوں نے جماعت چھوڑا ہوا تھا اور ان کے جسم میں ان کے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو گئیں اور ان کا قوت ہاضمہ بھی خراب ہو گیا۔ جمع کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کی نگاہ پست ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کے نوجوانوں سے کہ تم نکاح کرو، کیونکہ نکاح میری سنت ہے۔ اگر تمہارے اندر نکاح کی اہمیت یا نکاح کے وہ نہیں ہیں وہ طریقے جو وسائل ہیں تو پھر روزے رکھو، کیوں روزہ رکھنے سے بھی وہ عمل کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے جو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ امام بن حنبل نے بھی اس حدیث کے بارے میں ایک لطیف نکتہ بیان کیا ہے کہ کھانے پینے سے تو رک سکتا ہوں لیکن جماعت سے رکنا میرے لیے مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شادی کرنے کی ترغیب دلائی اور آپ نے فرمایا، قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ وہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ شادی کرو اس لیے کہ میں بروز قیامت دیگر امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ کہ مجھے اس عورت سے زیادہ محبت ہے جو زیادہ بچے پیدا کرے۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک ہے، اے عائشہ تم عورتوں کو چاہیے کہ تم اجوین، سنامکی اور ہرمل استعمال کرو کیونکہ یہ رحم کو صاف کرتی ہیں اور عورت کو بچہ جننے کے قابل بناتی ہیں، اور مجھے ان عورتوں سے زیادہ محبت ہے جو زیادہ بچے پیدا کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس امت کا بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس زیادہ بیویاں ہوں، یعنی کہ ہر مرد کے اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے اور جو بندہ یہ عمل پورا کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ میں امت کا بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس زیادہ بیویاں ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہم بستری کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور بلا روزے سے بھی رہتا ہوں، آپ کے ساتھ عبادت بھی کرتا ہوں، میری سنت میرا طریقہ ہے، اس سے کنارہ کشی نہ کرو۔ شادی کرنا، بیویوں کے ساتھ رہنا، گھر بار چلانا، اس سے ہمارا جو ہے نا وہ میرا طریقہ ہے، میری امت اس پر چلے۔ وہی حدیث سامنے آ گئی ہے کہ نوجوانوں جن کی قوت مباشرت ہو شادی کرو، یعنی چاہے اس کے لیے نگاہ محفوظ رہتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو ہوش و حواس معتدل رہتے ہیں، اگر نگاہ کی نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو کیونکہ روزہ بھی ڈھال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حوروں کو کنواری بنایا ہے اور تمہاری پیاری بنایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پاک سے صاف حالت میں ملنا چاہتا ہے کہ بھئی میں اللہ سے خوش رودی اور آزادی خوش ہو کے ملوں تو اسے آزاد عورتوں سے شادی کرنی چاہیے، یعنی کہ کنواری عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ ایک اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتہائی پیار محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز ہم نہیں پاتی، یعنی کہ بہترین جو عمل ہے، فرمایا کہ میں اس امت میں 2 چیزیں بڑی پسند کرتا ہوں، ایک نکاح اور دوسرا خوشبو۔ زیادہ ایک پونجی دنیا سے سب عمدہ، یعنی کہ دنیا کی بے شمار قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں، عمدہ سے عمدہ چیزیں ہیں، لیکن بہترین جو نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور نبی اپنی امت کے لوگوں کو حسین و جمیل دیندار کنواری عورتوں سے شادی کرنے کی ترغیب فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین عورت کی کیا خصوصیت ہے، اچھی عورت کی کیا پہچان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب کسی کام کا حکم دے تو اس کی تعمیل کرے، شوہر کی مخالفت اپنے بارے میں اور اس کے مال میں نہ کرے، بیوی یا مال آئے، رزق آئے یا نہ آئے، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ عورت سے شادی اس کے مال اور اس کے حسب نسب کے لیے نہ کرو، بلکہ عورت سے شادی کرو کہ بچے پیدا ہوں، زیادہ بچے پیدا ہوں۔ آپ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دلاتے، باج پن عورت کو ناپسند فرماتے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے
مقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا مجھے ایسی عورت سے عشق ہو گیا ہے جو عالی خاندان کی ہے، حسین و جمیل بھی ہے مگر وہ باج ہے، میں اس سے شادی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ دوبارہ حاضر ہوا، آپ نے پھر اس کو روکا۔ جب اس نے تیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا، زیادہ بچہ جننے والی بے انتہا محبت کرنے والی عورتوں سے زیادہ بہتر ہے، ان کے زیادہ جو بچے پیدا کرتی عورت ہے وہ باج پن ہو اور زیادہ محبت کرے، اس سے وہ اچھی ہے جو زیادہ بچے پیدا کرے۔ انبیاء کرام کی 4 سنتیں ہیں، جو جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی بھی 4 سنتیں ہیں۔ 4 سنتیں: شادی کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اس میں ابو داؤد نے ایک حدیث پاک نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے بیشتر حضرت عائشہ صدیقہ کا بوسہ لیتے اور ان سے محبت پیار کرتے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مباشرت سے پہلے اپنی بیویوں سے محبت پیار سے پیش آؤ، ان سے ہنسو کھلو، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہے، تم ان کو کھلو وہ تم سے کھیلیں۔ تو اس لیے جب جماع کرنے والا ایک مرتبہ عورت سے جماع کرنے کے بعد غسل، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک رات میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی پروگرام بن گیا ہے تو ایک غسل کے ساتھ 2 جماع اکٹھے نہیں کر سکتا بندہ، ایک جماع کرے پھر غسل کرے پھر جماع کرے پھر غسل کرے، یہ طریقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو پھر دوبارہ مباشرت کرنا چاہے تو اس سے چاہیے کہ وہ یا تو غسل کرے، اگر غسل کے لیے اس کی مشکل ہو تو وضو لازمی کرے۔ جماع کے بعد غسل اور وضو کر لینے سے ایک قسم کا نشاط پیدا ہوتا ہے، دل کو شگفتی حاصل ہوتی ہے اور جماع سے نقصانات بندہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس امت کا۔ تو اگر ہم اپنے نبی پاسم کے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، مباشرت کریں گے، اولاد بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آنے والی ہم تکلیفوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس کے آگے بھی اس کے طریقے ہیں، جماع کا جو بہترین اصول ہے اور دیگر وقت کا بھی ہے اور اصول بھی ہیں اور دن بھی ہیں اور ٹائم بھی آپ نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے آج یہاں تک کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آگے اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مذہبی دینی معلومات ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ اسی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔